بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، استقبال ہے آپ تمام حضرات کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹ نمبر 9 میں۔ اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر مبارک میں چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے پہلے سفر کے لیے روانہ ہوئے اور مقام بصرہ پر پہنچ کر بحیرہ راہب سے ملاقات اور اس کی ہدایات کے مطابق آپ کو وہیں سے روانہ کر دیا گیا۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی، تو 15 سال کی عمر مبارک کے زمانے میں عرب میں ایک جنگ پیش آئی جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ فجار کے معنی فسق و فجور اور گناہ کے آتے ہیں۔ اس جنگ کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مقدس حرم اور محترم مہینوں اشہر حرم دونوں کی حرمت، تقدس اور عظمت کو گویا چاک کیا گیا۔ اس جنگ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچاؤں کے اصرار پر تشریف تو لے گئے، لیکن بنفس نفیس آپ نے کوئی قتل و قتال، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، صرف آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھما رہے تھے۔ تو بہرحال یہ جنگ فجار اس وقت پیش آئی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی تھی۔ اس جنگ کے بعد حرمت والے مہینے میں ہی یعنی کہ ذی قعدہ میں حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، اور حلف الفضول یعنی کہ قسم لی گئی تمام قبائل سے اور سب سے معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا کہ سب مل کر ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت اور مدد کریں گے، چاہے وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سب مل کر اس مظلوم کی آواز بنیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اس مظلوم کا حق دلوا کر ہی رہیں گے۔ اس حلف الفضول میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں جب آپ کی نبوت و رسالت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کیا گیا، اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں، ایک ایسے ایگریمنٹ میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ قیمتی معاہدہ میرے نزدیک ہے کہ عرب میں جس کو سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا ہے سرخ اونٹ، وہ بھی اس کے مقابلے میں مجھے پسند نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اسلام میں اس قسم کے عہد و پیمان کے لیے، اس قسم کے معاہدے کے لیے، ایگریمنٹ کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ دراصل اس معاہدے کی روح وہ عصبیت سے، خاندانیت سے اور انسان کا اپنے خاندان کے تئیں جھکاؤ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت اور جاہلی غیرت کے منافی تھی، اور اس معاہدے کا، اس ایگریمنٹ کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص سامان لے کر مکہ آیا تھا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان تو خریدا لیکن اس کا روپیہ پیسہ، اس کا حق روک لیا۔
اس پر چونکہ اس نے مظلومانہ صدا لگائی اور رب تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب کے ذریعے گویا اس معاہدے کو قائم کروایا اور اس معاہدے کو طے کروایا. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی زبردست اجتماع تھا، بہت ہی زبردست معاہدہ تھا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد میں بھی اگر مجھ کو نبوت کے بعد بھی اگر اس طرح کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور اس میں حاضر ہوں. میرے بھائیو، یہ حلف الفضول کا معاہدہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم بنیادی چیز پر یہ معاہدہ ہوا ہے. وہ ہے مظلوم کی مدد. ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اس سے مظلوم کو اس کا حق ضرور دلوا کر رہیں گے. چونکہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو حضور کی زندگی کے اس باب میں، اس حلف الفضول میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کہ ہم مظلوم کے لیے سب کے سب ایک آواز بنے ظالم کے خلاف. ظالم چاہے جو بھی ہو، غاصب چاہے جو بھی ہو، حق مارنے والا، حق چھیننے والا، حق دبانے والا، مظلوموں پر اتیاچار کرنے والا جو بھی ہو، ظالم کے خلاف مظلوموں کی آواز بننا اور مظلوموں کی مدد کرنا، یہی دراصل حلف الفضول کا خلاصہ ہے. لہذا موجودہ زمانے میں اس حلف الفضول کی تمام اقوام کو، تمام قبائل کو، تمام خاندانوں کو، تمام مسلک کے لوگوں کو آپس میں ایک جٹ ہو کر اور ایک سوچ پر مجتمع ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب کے سب مظلوم کی آواز ہیں اور مظلوم کی آواز بنیں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوموں کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائے اور پوری امت میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اور ظالموں سے حفاظت فرمائے. آئیے آقا کی سیرت میں ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ حلف الفضول کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ عنفوان شباب کا ہے. ذرا آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب پر، حضور کی نوجوانی پر ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ لوگ آپ کی نوجوانی کی حالت میں آپ کے بارے میں کیا تأثرات رکھتے تھے اور کیا تبصرے کیا کرتے تھے. چنانچہ داؤد بن حسین یہ ایک ثقہ راوی ہیں. یحییٰ بن معین اور امام النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے روایت لی ہے. تو داؤد بن حسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہترین شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ شرم و حیا، سب سے زیادہ مروت، سب سے زیادہ شرافت، سب سے زیادہ پاکیزگی، سب سے زیادہ نفاست، سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور سب سے زیادہ پڑوسیوں کے غم گسار، غم خوار اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ گالی گلوچ سے اور فحش کلامی سے دور رہنے والے، بلکہ ہر بری بات اور ہر برے کام سے کوسوں دور رہنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام صادق اور امین رکھ رکھا تھا. گویا
صادق اور امین کے لقب سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ وعدے کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام تھا کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے ایک بار ایک معاملہ کیا خرید فروخت کا، اور میرے ذمے کچھ قرضہ باقی رہ گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں، لیکن اتفاق سے کچھ ہوا ایسا کہ گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا، اور 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً اس جگہ پہنچا جہاں پر میں نے آنے کا اور حضور کو رکنے کا وعدہ کیا تھا، وہاں پہنچا تو آپ کو اسی جگہ پر انتظار کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، مشقت میں ڈال دیا، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اتنی مشقت کو برداشت فرمایا۔ عبداللہ ابن سائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں شریک تھا، پارٹنر تھا۔ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا بعثت کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ضرور پہچانتا ہوں، آپ تو میرے تجارت میں شریک تھے، اور کیا ہی اچھے شریک رہے، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ہیں جو آپ کی نبوت کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنے سے پہلے لوگوں کے درمیان یہ اخلاق عالیہ فاضلہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیے گئے تھے۔ اور اسی عمر میں اور اس سے چند سال پہلے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضول اور لغو باتوں اور کاموں سے بچتے ہوئے تیر اندازی، شہ سواری اور تیراکی اس طرح سے سیکھ چکے تھے کہ آپ کے چرچے ہوتے تھے، لوگ چرچے کرتے تھے کہ وہ عبداللہ کے در یتیم، ان کی زبان سے تو کبھی کوئی گالی، کوئی فحش کلام سنا ہی نہیں گیا، لیکن ہاں وہ تیر اندازی میں اور شہ سواری میں اتنے تیز ہیں کہ کوئی نوجوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی تیرنا بھی سیکھ چکے تھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معاملہ جو احادیث میں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2262 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا ہے تو اس نے بکریاں چرائی ہیں، یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نبی جی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا قراریت پر، یعنی کہ قراریت نامی جگہ پر چرایا کرتا تھا، یا چند قیرات پر، چند روپیوں پر میں ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ دونوں باتیں قراریت کی تفسیر کے طور پر کہی گئی ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی پیاری ذکر فرمائی ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبیوں سے اللہ رب العزت نے بکریاں کیوں چروائی، کیا حکمت اور کیا نکتہ ہے اس میں؟ حضرت فرماتے ہیں
کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بکریاں چرانا دراصل امت کی نگہبانی اور امت کا لحاظ، امت کا خیال رکھنے کا گویا مقدمہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اونٹ اور گائے چرانا اتنا دشوار نہیں ہوا کرتا جتنا کہ بکریوں کو چرانا دشوار ہوا کرتا ہے۔ بکریاں کبھی اس کھیت میں تو کبھی دوسرے کھیت میں، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف، اور بکریاں کبھی ایک جانب کو دوڑ رہی ہوتی ہیں تو کبھی دوسری جانب کو دوڑ رہی ہوتی ہیں، اور جو بکریوں کا چرواہا ہوا کرتا ہے اسے بکریوں کے پیٹ بھرنے کی تو فکر ہوتی ہی ہے، ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بکریوں پر کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے، اور یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بکریاں ایک جگہ اکٹھی رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری بکریوں کے ریوڑ سے جدا ہو جائے اور بھیڑیے کا وہ شکار بن جائے۔ صبح سے شام تک بکریوں کا چرواہا اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ ٹھیک یہی حال حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا امت کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام امت کی صلاح، فلاح، کامیابی، کامرانی کی فکر میں دن رات سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو گویا بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کامل درجے کی شفقت اور محبت سے ان کو اپنی جانب بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے، امت کی اس بے توجہی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر، تحمل، برداشت کرتے رہتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ پھر کسی وقت بھی دعوت اور تبلیغ اور تزکیہ اور ارشاد اور تعلیم سے اکتاتے نہیں، گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیں درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، جس طرح بکریاں درندوں کے حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے بہکانے والے حملوں سے، مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے۔ اور حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان امت کے افراد کو کہیں اچک نہ لے جائے۔ جس درجے نبی کو امت کی صلاح، فلاح اور اصلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوا کرتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال تک نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام امت کے احوال کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر گھلا کرتے ہیں، اندر ہی اندر وہ رنج و غم وہ پی رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے، مشہور سا جملہ ہے کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، ہمیشہ آپ پر فکر سوار ہوتی تھی، رنج و غم پہ در پہ ہوا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایک جگہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو یہ حکمت ہوا کرتی ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بکریاں چروانے میں۔ تو تمام کے تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ امت کی نگہبانی اور امت کا لحاظ رکھنا، امت کو نقصان والی چیزوں سے بچانا اور فائدے والی صلاح، فلاح، کامیابی، کامرانی والی چیزیں
امت کو عطا کرنا بخوبی ان کو آ جائے اور امت کی خوب اچھے سے وہ رہبری کریں اور کرتے رہیں، اور یقیناً حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر کوئی اور رہبر نہ دنیا کا ہوا ہے، نہ انسانیت کا ہوا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری انسانیت کے لیے، کیا مسلم اور کیا نان مسلم، کیا مسلمان اور کیا ہندو، کیا یہودی اور کیا نصرانی، کیا مجوسی اور کیا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے ہیں اور سب کے لیے رحمت بن کر آقا تشریف لائے ہیں۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں، اس کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشین، خوش وضع خوش ادا خوش نوا خوش کلام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم کلام کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔